الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج کے جمعہ اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے کہ اس ملک بھارت کو ہم مسلمان، ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل کو یہ معلوم ہو سکے کہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اس ملک کو آزاد کون کرایا ہے۔ جو قوم اپنی ماضی کی تاریخ کو بھلا دے اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا ہے۔ قومی ترقی اسی وقت کرتی ہے جب وہ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہے۔ دعا کرتا ہوں مختصر وقت کے اندر ہمارے بزرگان دین کی 200 سالہ قربانیوں کو بیان کر سکوں۔ اتنی قلیل وقت کے اندر اتنی بڑی قربانیاں بیان کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن۔ جو کچھ اللہ ذہن میں ڈالے انشاءاللہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں، اب حضرات بھی سنیں، اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس ملک بھارت پر مسلمانوں نے 850 سال تک حکومت کی۔ اس ملک بھارت پر مسلمانوں نے انصاف پسند حکومت کی۔ اس ملک بھارت کے اندر چپے چپے پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور انتہائی انصاف پسند۔ خدا کی مرضی سن 1601 عیسوی کے اندر انگلینڈ سے ایک قافلہ بمبئی کے ساحل پہ اترا، واسکو ڈے گاما کی قیادت کے اندر، اور اس نے مغل حکومت سے کہا کہ ہم یہاں پر بزنس اور تجارت کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کی ترقی کے اندر ہم اپنی محنت کو لگانا چاہتے ہیں۔ مغل حکمراں یہ گوروں کی نیت کو سمجھ نہیں پائے کہ گوری چمڑے والے انگریز جتنے اندر سے باہر سے گورے ہیں انہیں نہیں پتہ تھا یہ اندر سے اتنے ہی کالے ہیں۔ پھر بھی مغل حکومت کو وزراء نے مشورہ دیا کہ ہمیں ان کی نیت اچھی معلوم نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود سن 1601 عیسوی کے اندر مغل حکومت نے ان کو جو ہے یہاں پر بزنس اور تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ ایسٹ انڈیا نام کی کمپنی بنی جس کا اصل مرکز انگلینڈ کے اندر تھا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مختلف دفاتر ملک کے مختلف حصوں میں کھولے گئے۔ سن 1701 عیسوی کے اندر انگریز بڑی چالاکی سے اور بڑی مکاری اور بڑی عیاری کے ساتھ میں اپنا بزنس کر رہا تھا۔ اس کی اندر کی نیت صاف نہیں تھی، اس ملک بھارت کو لوٹنا چاہتا تھا اور اس ملک بھارت پر وہ اپنا تسلط چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ 1701 کے اندر انگریز کے مختلف دفاتر کھل گئے
اور سن 1740 عیسوی تک وہ 4 ریاست کا گورنر بن چکا تھا۔ انگریز کی حکومت 4 ریاست میں قائم ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کو پیدا فرمایا جو انتہائی نیک، انتہائی شریف، انتہائی پاک باز، تہجد میں اللہ کے سامنے رونے والا اور دن میں قرآن کی تلاوت کرنے والا شیر میسور فتح علی خان حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ انتہائی قابل نیک انسان تھے جو رات میں 3 بجے تہجد میں اٹھ کر اس ملک کی سلامتی کی اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ان کے تاریخ میں لکھا ہے جس طرح ہانڈی پر گوشت ابلتا ہے، ابلنے کی آواز آتی ہے، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے رونے کی ایسی آواز آیا کرتی تھی۔ وہ اللہ سے بھیک مانگتے تھے کہ اللہ انگریز سے اس ملک کو بچا لیجئے۔ 1782 کے اندر آپ کو جو ہے بادشاہ بنایا گیا اور 1783 کے اندر آپ نے زبردست مقابلہ کیا انگریزوں سے۔ 1783 کے اندر مقابلہ ہوا تو یہ جنگ چلتے رہی 1784 تک، 1 سال جنگ چلتے رہی۔ بالآخر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو فتح نصیب ہوئی اور انگریز کو شکست ہوئی۔ انگریز اپنا انتقام لینا چاہتا تھا تو پھر جنگ ہوئی 1792 کے اندر۔ انگریز کے دل میں انتقام لینے کی جو ہے ایک اڑن پیدا ہوئی تھی کہ میں انتقام کیسا لوں۔ 1792 کے اندر پھر لڑائی ہوئی، لیکن کیا کریں، اپنوں کے مکاری کی طرف سے اور اپنوں کے عیاری کی طرف سے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جنگ رک گئی اور انگریز کو شکست نہیں ہوئی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو 3 کروڑ روپے اس وقت میں انگریز کے مطالبات کے موافق دینا پڑے اور 3 کروڑ کے ساتھ ساتھ کچھ زمین بھی دینا پڑی۔ بالآخر 1799 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو فوج کا انچیف بنایا تھا، جس کو بچپن سے پالا پوسا تھا، جو آپ ہی کا کھا کر بڑا ہوا تھا اور بڑا بہادر تھا، میر صادق، اس نے غداری کی اور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ رات میں کب آرام کرتے ہیں، کہاں آرام کرتے ہیں، آپ کی ساری راز کی باتیں انگریز کو بتلا دی گئی۔ بالآخر 1799 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت ملی اور وہ ہمیشہ کے لیے سرخروئی کے ساتھ اللہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت ملی تو آپ کی شہادت ملنے کے بعد انگریز کے چیف انچارج کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ مر چکے ہیں، آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ مرد مجاہد کے مرنے کے بعد بھی ایسا رعب اللہ نے انگریزوں کے دلوں پہ ڈال دیا تھا کہ آپ کی لاش کے پاس انگریز قریب میں نہیں آتے تھے۔ بالآخر لکڑیوں کے سہارے آپ کی لاش کو ہلایا گیا تو محسوس ہوا کہ حضرت کو شہادت ملی۔ تب انگریز جو چیف انچارج تھا وہ آگے بڑھ کر آپ کے سینے پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے حکم ہمارا چلے گا، یہ ملک بھارت ہمارا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 زندگی کی دن بہتر ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر شیر کے 1 دن کی زندگی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، میں ان ظالموں سے اپنی زندگی نہیں مانگ سکتا ہوں، شہادت دے سکتا ہوں، لیکن اپنی زندگی کی بھیک ان سے نہیں مانگ سکتا ہوں۔ ادھر نواب سراج الدولہ ایک نیک بادشاہ تھا، کلکتہ کے اندر بنگال میں آپ کی حکومت تھی، تو انگریزوں نے
وہاں پر بھی چال چلی اور میر جعفر کو خریدا، اور میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کا جو فوج کا مین آفیسر تھا سارے راز انگریز کو بتلا دیے۔ دولت کے نشے کے اندر انگریز نے روٹی کا ٹکڑا پھینکا، کتے کی طرح جھپکا میر جعفر، لالچ اور حرص کے اندر اس نے سراج الدولہ کے سارے راز بتلا دیے۔ بالآخر پلاسی کی جنگ ہوئی، 22 گھنٹے جنگ چلتی رہی اور نواب سراج الدولہ کو شہادت ملی اور انگریز نے بنگال پر اپنی حکومت قائم کی۔ ادھر انگریز حکومت بناتے چل رہا تھا، ادھر اللہ رب العالمین نے اپنے عظیم بندے شاہ عبد الرحیم کے عظیم فرزند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عظیم فرزند شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپ لیا کہ انگریز ہم سے صرف دنیا نہیں، یہ ہمارا دین بھی چھیننا چاہتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دین نہیں جانا چاہیے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند ارشاد پر بیٹھ کر جو ہے 1803 کے اندر جہاد کا فتویٰ دیا اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ یہاں کے ہر باشندے کو انگریز کے خلاف لڑنا چاہیے۔ 1803 کے اندر فتویٰ دیا گیا، جس کے نتیجے میں علماء کرام نے بھانپ لیا کہ انگریز ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہتا ہے، یہاں پر وہ اپنی پالیسی نافذ کرنا چاہتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ظلم بڑھتا گیا، بالآخر انگریز سمجھ گیا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں اور مسلمان ہمارے خلاف میدان کو گرم کر رہے ہیں، تو اس نے پھر پنجاب کا گورنر رنجیت سنگھ کو 1824 کے اندر بنایا۔ رنجیت سنگھ 1824 کے اندر پنجاب کا گورنر بننے کے بعد اس نے وہ ظلم کیا کہ تاریخ اس کے ظلم کو لکھتے ہوئے جو ہے پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رنجیت سنگھ نے 2 سال تک مسلمانوں پہ ظلم کیا، مسلمان کی خواتین کو بے آبرو کیا، جوانوں کو شہید کیا، مالوں کو لوٹا، زمین کو ہڑپا، جو کرنا چاہتا تھا کر لیا۔ بالآخر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اشاروں پر شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ نکلے رنجیت سنگھ کا مقابلہ کرنے کے لیے، انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بالآخر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے اندر ایک قافلہ پہنچا پشاور، جو اس وقت ملک بھارت کا اکھنڈ حصہ تھا۔ پشاور فتح ہوا۔ پشاور فتح ہونے کے بعد رنجیت سنگھ نے پیغام بھیجا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کہ اٹک کے ادھر کا علاقہ تمہارا ہوگا اور ادھر کی زمین ہماری ہوں گی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں زمین کے واسطے نہیں نکلا ہوں، میں تو اللہ کے دین کو بچانے کے واسطے نکلا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ 5 مئی کو بالا کوٹ کے قریب میں رنجیت سنگھ انگریز کے اشاروں پر لڑنے کے لیے بالا کوٹ کے قریب آیا اور 5 مئی کو وہاں کے جو دیہات کے لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کو لالچ دے کر راز معلوم کیا گیا کہ سید احمد شہید کیا کرتے ہیں، رات میں کب اٹھتے ہیں اور کب جاگتے ہیں۔ تب معلوم پڑا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رات میں تہجد پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو 5 مئی 1831 کو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ پھر لڑائی چلتی رہی، انہی کے جان نشین، انہی کے شاگرد رشید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ لڑتے رہے یہاں تک کہ 9 مئی 1831 کو بھی آپ کو شہادت نصیب ہوئی اور یہ دونوں بزرگان دین آج بھی بالا کوٹ میں آرام کر رہے ہیں۔ پھر علماء دیوبند آگے بڑھے کہ اس کا مسئلے کا حل نکلنا چاہیے، دن بدن یہ انگریز ہم پہ غالب آتے جا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو کیا ہوا؟ 1856 میں مشورہ ہوا
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کون تھے مشہور کے اندر؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ زامی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین علماء شریک ہوئے۔ 1856 میں مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے، کہ ان سے جنگ لڑنا چاہیے، ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، ہمت کے ساتھ بہادری کے ساتھ۔ تاریخ طے ہوئی، 2 محاذ بنائے گئے، ایک امبالہ کے اندر اور ایک شاملی کے اندر۔ جو امبالہ کے اندر محاذ بنایا گیا اس کا چیف انچارج مولانا جعفر تھانی سری کو بنایا گیا، اور جو شاملی کے میدان کو گرم کرنے کے بات آئی تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس کے قائد بنے۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ انسان ہے جو خانقاہ کا شیخ و مرشد تھا، لیکن وقت پڑنے پر میدان کو گرم کیا ہے۔ شاملی کے اندر 1857 میں جنگ ہوئی، مولانا جعفر تھانی سری رحمۃ اللہ علیہ امبالہ کے اندر، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شاملی کے اندر ایک زبردست مقابلہ ہوا، گھمسان کا مقابلہ ہوا، حافظ زامین کو شہادت ملی، اور پھر انگریز پھر غالب آ گئے۔ انگریز پھر غالب آ گئے، کہ تعداد مسلمانوں کی بہت کم تھی۔ انگریز کے خلاف سب سے پہلے لڑنے والے مسلمان تھے، ہمارے علماء تھے، ہمارے اکابرین تھے۔ انگریزوں نے جو ظلم ہمارے علماء پر کیا ہے، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیا کیا ظلم ہمارے علماء پہ کیا گیا ہے۔ تھامسن انگریز ہے، اپنی تاریخ یادداشت میں لکھتا ہے کہ انگریزوں نے 14,000 علماء کو شہید کیا ہے۔ تھامسن اپنے تاریخ میں لکھتا ہے کہ 14,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ علماء کرام کے خون سے ملک بھارت کے سرزمین لال ہوئی ہے۔ تو لندن سے، ملک بھارت کے وائسرائے سے لندن کے جو انگریز تھا اس نے پوچھا ہر آئے دن نئی تحریک شروع کیسے ہوتی ہے، ایک دم ختم کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہاں سے تجزیہ نگار منگائے گئے، دیکھو کیا بات ہے۔ جب دیکھا گیا تو اس نے رپورٹ لکھا 3 چیزیں ختم کرنا چاہیے۔ پہلی چیز قرآن کریم، دوسری چیز علماء کرام، اور تیسری چیز جہاد کا فتویٰ جو انگریز کے خلاف دیا گیا تھا۔ تو جانتے ہو تاریخ میں لکھا ہے 3 سال کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم جلائے گئے۔ 3 سال میں 3 لاکھ قرآن کریم جلائے گئے۔ تھامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے دہلی سے لے کے پشاور تک راستے میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ کہاں پشاور، کہاں دہلی، راستے میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم ربانی کی لاش نہ لٹکی ہو۔ تھامسن اپنی تاریخ میں لکھتا ہے میں دہلی کیمپ پہ گیا اور میں کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا، گوشت جلنے کی بدبو محسوس ہوئی، تو میں نے کیمپ کے پیچھے جا کر دیکھا کہ بڑے بڑے انگار کے شعلے دہک رہے ہیں، اور 40 علماء کرام کو بے لباس کھڑا کیا گیا ہے، اور انگریز کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے خلاف بغاوت کو بند کر دو، تم کو رہا کر دیں گے۔ وہ علماء کرام کہہ رہے ہیں جب تک ہماری ساتھ چلتے رہیں گی وہ ظالموں مکاروں تمہارے خلاف بولتے رہیں گے۔ تھامسن اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ 40 علماء کرام کو بے لباس انگاروں پہ ڈالا گیا، جس سے ان کی چمڑی جلنے لگی، چربی جلنے لگی، ان کا بدن جلنے لگا۔ جب یہ 40 علماء ختم ہوئے پھر 40 علماء کو لایا گیا، پھر ان کو جلایا گیا۔ علماء کے خون سے، علماء کی چمڑیوں سے، علماء کی چربی سے اس ملک بھارت کی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے۔ توپ کے دہانوں پر علماء کرام کو تھیلوں میں بند کر کے توپ کے دہانوں پر منہ پہ ڈال دیا جاتا، پھر توپ کا بٹن دبایا جاتا تو علماء کرام کے بدن اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے باہر گر جاتے ہیں۔
مولانا ظفر علی تھانی سری رحمت اللہ علیہ کو پانی پت کے اندر سزا دی گئی۔ پانی پت کے جیل کے اندر مولانا ظفر علی تھانی سری کو رکھا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں جب مجھے پانی پت کے جیل میں ڈالا گیا تو اتنا چھوٹا پنجرا تھا کہ میں نہ لیٹ سکتا تھا نہ اٹھ سکتا تھا، چھوٹا سا پنجرا تھا، آگے سے بھی لوہا پیچھے سے بھی لوہا، سب طرف لوہا، نوکیلے لوہے۔ اگر میں ادھر کرتا تو ادھر کا خون نکل جاتا، اگر اپنے بیلنس کو ادھر کرتا تو ادھر کا خون ہاتھ سے نکلتا، سامنے کرتا منہ سے خون نکل جاتا، کیونکہ لوہے بالکل نوکیلے لوہے تھے۔ مولانا ظفر علی تھانی سری کہتے ہیں خدا کی قسم میں 11 دن تک بیٹھا رہا، 11 دن تک میں سو نہیں پایا۔ انگریز نے کہا ظفر علی جو تم تحریک ہمارے خلاف چلا رہے ہو اس کو واپس لے لو۔ حضرت مولانا ظفر علی تھانی سری کہتے ہیں انگریز اگر میں مر جاؤں دوبارہ اللہ مجھے زندگی دے تب بھی میں تمہارے خلاف بولتا رہوں گا۔ یہ تھے ہمارے علماء دین۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو احمد نگر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ نام محی الدین تھا۔ ابوالکلام اردو فارسی عربی بہت اچھی بولتے تھے، نام پڑ گئے ابوالکلام۔ تو انگریز نے آپ کو احمد نگر کے جیل میں بند کر دیا، مہاراشٹرا میں احمد نگر۔ ان کی بیوی نے خط لکھا، آج بھی وہ خط موجود ہے ریکارڈ کے اندر۔ ان کی بیوی نے خط لکھا میں بہت بیمار ہوں تم آ جاؤ، میں بہت بیمار ہوں تم آ جاؤ، انگریز سے چھٹی مانگ کر آ جاؤ، پیرول پر رہا ہو جاؤ۔ حضرت نے خط لکھا کہ میری بیوی سب ہو سکتا ہے لیکن میں انگریز سے بھیک نہیں مانگ سکتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا کہ میں انگریز سے بھیک نہیں مانگ سکتا ہوں، پیرول پر رہا ہونا بھیک مانگنا ہے، میں بھیک نہیں مانگ سکتا ہوں۔ پھر آگے کیا جملہ لکھا سنو، حضرت لکھتے ہیں ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اے میری بیوی تو گھر پہ اکیلے بیمار ہے، میرے سامنے پورا ہندوستان بیمار ہے۔ پھر بیوی نے اور خط لکھا میرے شوہر محی الدین ابوالکلام میری طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو چکی ہے، ایسا لگتا ہے میرا آخری وقت ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا آخری وقت ہو، تم میرے قریب میں رہو۔ جانتے ہو کیا خط لکھا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے؟ اے میری بیوی جا تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہوں گی، ہو سکتا ہے میرا خط تجھ تک پہنچے اور تیرا جنازہ گھر کے باہر نکلے، ملاقات قیامت کے دن ہوں گی۔ تو تاریخ میں لکھا ہے یہ خط ابھی گھر پہنچائی تھا، اس سے پہلے ان کی بیوی کا جنازہ گھر کے باہر نکل رہا تھا۔ یہ ہمارے علماء تھے، ملک بھارت کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں، اور آج کے نوجوانوں کو ہماری اکابرین کی قربانیاں یاد ہونا چاہیے۔ شیخ الہند مولانا محمد الحسن گنگوی رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل ہوئی، 7 سمندر پار، اور جیل کون سی ہوئی؟ کالے پانی کی جیل، کالا پانی کی سزا۔ جانتے ہو کالا پانی کسے کہتے ہیں؟ ایسا کمرہ جو دین کے اندر بھی رات لگے، جس کو کھڑکی نہ ہو، دروازہ بالکل چھوٹا ہو، اور دین کے اندر بھی اندھیرا رہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو کالے پانی کی سزا ہوئی، 2 سال تک ایسے کمرے میں رہے جس میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، دین کے اندر بھی رات لگتی تھی۔ جب کھانے کا وقت آتا تو آپ کو کھانا دیا جاتا، بالکل اس طریقے سے کھانا، تھوڑا دروازہ کھولا جاتا، کھانا آپ کو اندر دیا جاتا، 2 لقمے کھاتے کھانے کو واپس کر دیتے۔ 2 سال تک کالے پانی کی سزا ہوئی۔
سردی کا موسم، ٹھنڈ بہت زیادہ، تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے انگریزوں سے کہا کہ میرے شیخ اگر جیل میں ہیں تو میں باہر نہیں رہ سکتا ہوں۔ حالانکہ مولانا حسین احمد مدنی کا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن انگریز سے خود سفارش کی، میرے شیخ و مرشد، میرے استاد جیل کے اندر ہیں، میں بھی جیل میں آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اجازت مل گئی تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سخت سردی کے موسم کے اندر جانتے تھے میرے شیخ، میرے استاد بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ میں، وضو کے لیے ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام نہیں ہے۔ یہ آپ کا شاگرد رشید رات بھر کانچ کی بوتل میں ٹھنڈا پانی ڈالتے، رات بھر اپنے پیر کو کھڑا کرتے اور یہاں پر بوتل کو رکھتے، کبھی بغل کے اندر رکھتے تاکہ میرے بدن کی کچھ گرمی بوتل میں چلے جائے اور کچھ پانی بوتل کا گرم ہو جائے۔ یہ ہے استاد کی محبت۔ پھر کیا ہوتا، تہجد کے وقت میں اپنے شیخ کو وضو کرواتے۔ ایک دن پوچھ لیا حسین احمد یہ پانی تم تھوڑا گرم کہاں سے لاتے ہو؟ تو راز کھل گیا، اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اللہ تو حسین احمد سے دین کا کام لے لے۔ پھر اللہ نے استاد کی اور شیخ کی دعا ایسے قبول کی کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، استاد شیخ الہند بنا یا روحانی بیٹا شیخ الاسلام بنا۔ 2 سال تک کالے پانی کی سزا کاٹی، 2 سال کے بعد آپ کو کمرہ بدلا گیا اور آپ کمرے میں کچھ روشنی آنے لگی، کالے پانی کی سزا ختم ہوگی، انگریز آپ کو پھانسی دے نہیں سکتا تھا، آپ کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا۔ تو واقعات طیب میں لکھا ہوا ہے، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، انگریز نے آپ کی کوٹری کے اندر ایک ناک کو چھوڑ دیا، ایک سانپ کو چھوڑ دیا کہ وہ سانپ آپ کو ڈسے اور اس کا زہر آپ کے بدن میں چلے جائیں اور آپ مر جائیں۔ تہجد کے لیے کمرے میں گئے، کچھ روشنی تھی تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا حضرت وہ دیکھیے کونے میں ایک ناگ بیٹھا ہوا ہے، سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو مولانا محمود الحسن گنگوی رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ اپنا کام کریں گا، ہم اپنا کام کریں گے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت تہجد کے بعد جب لا الہ الا اللہ کی ضربے لگا رہے تھے، الا اللہ کی، تو سانپ بھی اپنی پھنی زمین پہ مارتا تھا۔ الا اللہ کے ضرب لگاتے تھے تو سانپ بھی اوپر منہ کر کے پھنی اپنی زمین پہ مارتا تھا۔ جب تک حضرت مولانا ذکر کرتے رہے سانپ آپ کے ساتھ میں پھنی مارتا رہا، ذکر ختم ہوا اور سانپ اپنے راستے چلا گیا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جانتے ہو 3 سال 7 مہینے جیل کے اندر رہے اس ملک بھارت کو آزاد کرانے کے واسطے، 3 سال 7 مہینے جیل کے اندر رہے۔ جب آپ کو آزادی ملی بامبئی پر اترے، اترنے کے بعد لوگوں سے ملاقات ہوئی، لوگوں نے کہا شیخ الہند بہت بڑے بوڑھے بن چکے ہو، بہت ضعیف ہو چکے ہو، بہت کمزور ہو چکے ہو، جاؤ دیوبند وہاں گھر بیٹھ کے اللہ کرو، اللہ کروا۔ تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا جب تک میری سانس چلتی رہیں گی میں سکرات کے عالم کے اندر بھی رہوں گا، اپنے شاگردوں سے کہوں گا مجھے پلنگ پہ لٹاؤ اور چارپائی پہ لٹاؤ اور میرا دورہ پورا ملک بھارت کروا، جب تک ملک بھارت آزاد نہیں ہوتا ہے مجھے چین و سکون نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں، آج جن کا نام لیا جاتا ہے ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جنازے ہمارے نکلے ہیں بس وہ جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ آج جن کی مثال دی جا رہی ہے اور دی جائیں گی 15 اگست کے موقع پر،
بس ان کی مثال یہی ہے کہ ہمارے جنازے گھروں سے نکلے ہیں اور بس وہ شریک ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ کو بھلانے کی مکمل کوشش کرائی گئی۔ آج نوجوانوں کو نہیں معلوم شیخ الہند کون تھے اور مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے، مولانا فضل علی جعفر تھانیسری کون تھے، آج نہیں معلوم۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کتنا ایماندار بادشاہ تھا، کتنا نیک تھا، قرآن کریم پڑھنے والا، تہجد پوری زندگی کبھی چھوٹی نہیں اس بندی کی، آج ان کی تاریخ جوانوں کو نہیں معلوم ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس ملک بھارت کو آزاد کرایا ہے، پھر بھی آج ہم ملک بھارت کے اندر سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہم سب سے نیچے گر چکے ہیں۔ آپسی نا اتفاقی، آپسی انتشار، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اللہ نے قرآن میں کہا سنو، اگر تم آپس میں نا اتفاقی کرو گے، انتشار کرو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تم طاقت میں زیادہ ہوں گے، اس کے باوجود تم کمزور پڑ جائیں گے۔ لیکن آگے اس بات کی یاد رکھو، غم مت کرو، چنتا مت کرو، اگر تم مومن خالص ہیں تم غالب آ کر رہو گے۔ کیسی کیسی قربانیاں ہماری اکابرین نے دی ہے۔ ان انگریزوں نے، ان گوروں نے جانتے ہو کیا کیا؟ مدارس پہ حملہ کیا، 10,000 مدارس کو بند کر دیا گیا۔ جو مدارس اوقاف کے جائیداد پہ چلتے تھے، اوقاف کے زمینوں کو انگریزوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، مدرسوں کے شے رکھ کر چکی تھی۔ دہلی کے اندر 1,000 مدرسے بند کر دیے گئے، جہاں پر شاہ ولی اللہ محدث درس حدیث دیا کرتے تھے، اس مدرسے پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ 10,000 مدرسے بند پڑ گئے، ان انگریزوں کی طرف سے بھینس کے طبیلے بنا دیے گئے، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ ہزاروں مسلمانوں نے شہادت دی، ہزاروں مسلمان کھڑے ہوئے اس ملک بھارت کے واسطے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم کو امرتسر کے جیل میں بند کر دیا گیا، پھر ہم کو امرتسر سے لاہور بھیج دیا گیا۔ میں نے پہلے کہا تھا یہ سب اکھنڈ بھارت تھا، بعد میں ٹکڑا بنا ہے۔ تو لاہور جیل کا جیلر بڑا ظالم تھا، اس نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے لوہے کے پنجرے بنائے اور لوہے کے پنجرے پر نوکدار سلاخوں کو لگا دیا گیا اور کئی علماء کو الگ الگ پنجروں میں بند کر دیا گیا اور ان پنجروں کو ٹرین میں ڈال دیا گیا۔ اب ٹرین لاہور سے نکلتی ملتان کے واسطے، حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہماری آنکھ سے آنسو بھی نکلتے تھے اور ہمارے جسم سے خون بھی نکلتا تھا، لیکن انگریز کو ہماری پرواہ نہیں تھی۔ نہ بیٹھ سکتے نہ اٹھ سکتے، ظالم انگریز ٹرین چلتی تھی، جان بوجھ کے بریک زور سے لگا تھا، پھر جب ٹرین کے ڈبے آپس میں ملتے، جب پنجرے جھٹکا لگنے سے جب لگتے تھے تو کبھی خون ادھر سے نکلتا، کبھی خون ادھر سے نکلتا، زخم ہیں لیکن مرہم لگانے کے واسطے کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت مولانا کہتے ہیں کہ ایک ایک ہفتہ، 2 ہفتہ ٹرین جنگلیں بس یوں ہی کھڑے رہتی، ایک ایک 2 ہفتے تک۔ تو 3 مہینے کے اندر ہم ملتان پہنچے۔ 3 مہینے کے بعد جب ملتان اترے تو انگریز نے کہا او علماء تمہارے واسطے حکم آ چکا ہے۔ کہا کیا حکم ہے؟ اس نے کہا حکم یہ ہے کہ تم کو پھانسی دی جائیں گی۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سارے علماء کے چہرے پر خوشی کے لہر دوڑ گئی، ہم کو پھانسی ملنے والی ہے، ہم کو شہادت ملنے والی ہے، اب ہماری ملاقات اللہ رب العالمین سے ہونے والی ہے۔
مولانا جعفر تھانی سری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم کو ملتان جیل میں ڈال دیا گیا، جیلر نے ہمارے چہروں کو دیکھا، 3 مہینے سے بھوکے پیاسے زخمی، ان کے چہروں پر خوشی کس بات کی ہے، ان کی پیشانی کیوں چمک رہی ہے، ان کی آنکھوں میں چمک کیوں پیدا ہو گئی ہے، یہ کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں۔ انگریز نے پوچھا وہ علماء کی جماعت تم کیوں ہنستے ہو، تم تو 3 مہینے کا سفر کر کے تھک ہار کے آئے ہو، تمہارے جسم پر زخم ہے اور تمہارے پیٹ میں بھوک لگی ہوئی ہے، تم ہنستے کیوں ہو؟ ایک عالم نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ کل ہمیں پھانسی ہونے والی ہے، اس پھانسی کی خوشی میں ہم مسکرا رہے ہیں کہ اب ہماری منزل قریب میں ہے۔ انگریز نے فوراً جا کر آفیسر سے کہا علماء کرام ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ان کو پھانسی مت دو، ان کو کالا پانی کی سزا دو۔ مولانا جعفر تھانی سری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں پھر انگریز آفیسر نے آ کر کہا تمہیں ہم پھانسی نہیں دیں گے، ہم تمہیں کالے پانی کی سزا دیں گے، ہم تمہارے چہرے پر خوشی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے علماء کرام جنہوں نے انگریزوں سے 200 سال تک جنگ لڑی ہے، تب جا کر یہ ملک بھارت آزاد ہوا ہے۔ اس کے باوجود ہماری حیثیت فٹ بال کی طرح ہو چکی ہے، معاف کرنا۔ تو نوجوان بھائیوں دوستو، اس بات کو یاد رکھو جب ترنگا لہرایا جائے گا تو اس ترنگا کے اندر آپ کو آپ کے اسلاف کی، آپ کی اکابر کی قربانیاں نظر آئیں گی۔ 1946 کے اندر کلکتہ کے اندر جمعیت علماء کا پروگرام ہوا، سید علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی صدارت کے اندر۔ انگریز نے کہا تم کو آزادی ہے لیکن قانون ہمارے رہیں گے۔ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے علامہ سید سلیمان ندوی نے کلکتہ کے اندر کہا تھا قانون بھی ہمارے رہیں گے، ملک بھی ہمارا رہیں گا۔ بالآخر یہ ملک آزاد کب ہوا جانتے ہو؟ جس وقت ملک کی آزادی کا اعلان ہوا 29واں روزہ تھا۔ جس وقت ملک کی آزادی کا اعلان مغرب کے بعد ہوا 29واں روزہ تھا۔ مسلمانوں کو 2 خوشیاں ملی ہیں، ایک عید کی خوشی ملی ہے اور ایک اپنے ملک کی آزادی کی خوشی 29 رمضان کو ملی ہے۔ 15 اگست 1947 کے اندر ملک آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 میں اس ملک کا قانون بنایا گیا اور اس ملک کا قانون پاس ہوا۔ تو ہمارے بزرگان دین نے جو ترنگا دیا ہے، بڑا پیارا ترنگا دیا ہے، اس میں 3 کلر ہیں، بیچ میں سفید ہے، اوپر کیسری کلر کا ہے اور نیچے ہرا کلر کا ہے۔ جو بیچ میں سفید ہیں وہ ملک بھارت کے تمام باشندوں کو پیغام دیتا ہے جس طرح میں بیچ میں سفید ہوں، اے ملک بھارت کے مسلمانوں، اے عیسائیوں، اے فارسیوں، اے ہندو، تم سب کے دل آپس میں صاف رہنا چاہیے، تم سب آپس میں تمہارے دل صاف رہنا چاہیے، کسی کے دل میں کسی کے بارے میں غلط خیالی نہیں آنا چاہیے۔ یہ سفید کلر کا انداز ہے۔ اور جو کیسری کلر اوپر دیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جب بھی ملک بھارت کو ضرورت پڑے گی تو سب مل کر ملک بھارت کو آزاد کرانا ہے۔ جب بھی ملک بھارت پر آنچ آئیں گی تو سارے باشندے بھارت کے رہنے والے اپنے ملک بھارت کی اور اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرنا۔ اور جو ہرا کلر دیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اے ملک بھارت کے باشندوں، جس طرح ہرا کلر ہے یہ تمہارا ملک ہے جو ہمیشہ ہرا بھرا رہے ہیں، یہ تمہارا اپنا ملک ہے جو ہمیشہ ہرا بھرا رہے، سرسبز و شاداب رہے۔ ملک بھارت کے سرزمین ہمیشہ اپنے اندر خوشگواری کو پیدا کرتے رہے۔ تو
تو 15 اگست 1947 ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تمہارے اپنے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اب تم اس ملک کی حفاظت کرو۔ تمہیں اپنے ایمان سے محبت ہے، تمہیں اپنے وطن سے محبت ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان ملک بھارت کا اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ بھارت کے تمام باشندے مسلمان اپنے ملک وطن سے محبت کرتے ہیں، تمام باشندے اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ اس ملک کی ترقی اسی وقت ہو سکتی ہے جب سب مل جل کر اس ملک کی ترقی کا سوچیں گے اور خیال کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرتا ہے، کرتا رہے گا اور یہ ملک ہمیشہ آباد رہے گا۔ یہی پیغام تھا 15 اگست 1947 کا کہ ہر باشندہ اپنے وطن عزیز سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز ملک بھارت کو ہمیشہ محفوظ رکھے، خوش امن رکھے، ہر طرف شادابی ہو اور ہریالی ہو اور خوش امن ہو، ہر اس ملک کا باشندہ ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔